نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے جناب قاری محمد احسان اللہ وارثی کی نہایت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک بصورت تراویح سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کا قرآن سنانا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں دعوت دیتا ہوں زینت القرا، فخر القرا، قومی ایوارڈ یافتہ قاری محمد احسان اللہ وارثی کو کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو منور کریں۔ ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قاری احسان اللہ وارثی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قابل عزت عز و مقام، لائق عزت تکریم جناب محترم حضرت علامہ قاری محمد عبداللہ مظہر وارسی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، بہت پیار بہت محبت کے لائق جناب من قاری محمد احسان وارسی صاحب، دیگر عزت مند عزت مآب عالی شان علماء کرام ثنا خوانان، اس ختم قرآن حکیم کی محفل کے مہمانان گرامی، آپ سب کے لیے بڑی مبارک ہو۔ مہینہ بھر آپ نے مشقت اٹھائی، قرآن حکیم کے سیما پر آپ نے قیام کیا، اپنے دلوں کو قرآن پاک کی محبت اور قرآن حکیم کے نور سے منور بھی کیا اور آباد بھی کیا۔ قرآن خود نور ہے، راحت جاں ہے، سرور ہے، اور اگر ساتھ میٹھی آواز، خوبصورت لہجہ، متننم انداز، منجھا ہوا کوئی قاری قرآن بھی اگر مل جائے تو یہ کرم بالائے کرم اور عطا بالائے عطا۔ اس خاندان کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی دولت سے خوب بہرہ مند کیا ہوا ہے۔ سارے بھائی ماشاءاللہ حافظ، اور سب کو اللہ رب العالمین نے خوبصورت آواز عطا فرمائی ہوئی ہے۔ آج ختم قرآن جب کہ اس موقع پر آ پہنچا کہ وقت 11:10 ہو رہے ہیں، اب میں گفتگو اگر نہ بھی کروں تو بلا شبہ یہ ٹھیک ہوگا۔ آپ نے پہلے ہی 4 مختلف نشستوں میں قاری علامہ محمد عبداللہ مظہر وارسی صاحب کی گفتگو سماعت کی ہے۔ ہر 4 تراویح کے بعد مختصر پیغام مذہب کا آپ سماعت کرتے رہے۔ جو مہمان ہمارے باہر سے تراویح ادا کر کے یہاں پہنچے تو باہر میں کھڑا تھا تو مجھ سے آ کر پوچھتے کہ آج تو مختصر ہی ہوگا یا چھٹی ہوگی؟ مانا یہ تھا کہ تراویحاں بھی پڑھی ہیں، پھر کافی دیر بھی گزر گئی ہے، تو صبح روزہ رکھنے کے لیے اٹھنے کی فکر پھر دامن گیر ہے۔ تو مجھے بھی آپ کا خوب احساس ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہوں گا۔ گزشتہ بار میں نے کہا تھا کہ میں آئندہ کے سبق میں پورا رکوع درس قرآن دوں گا تاکہ ہماری صورت ختم ہو جائے، لیکن رکوع چھوڑ کر میں ایک آیت بھی اگلے سبق کی نہیں چلا پاؤں گا۔ گزشتہ نشست میں ایک لائن درمیان میں آئی تھی، اس لائن پر میں چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اجازت طلب کر لوں گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف اللہ کے فرشتے عذاب لے کر آئے تھے، تو نوجوان لڑکوں کی خوبصورت شکل میں، تو آپ نے یہ سن لیا ہوا ہے کہ قوم کے غنڈوں اور بدماشوں اور اوباشوں کو معلوم ہوا کہ بڑے خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ وہ گناہ کرنے کے ارادے سے حضرت لوط پیغمبر کے گھر کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ حضرت لوط نے کہا کہ مہربانی کرو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ یہ اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کرو گے تو کیا میری عزت ہوگی؟ تو میری عزت خراب نہ کرو، تو یہ حرکت غلط جو تم سوچ رہے ہو نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے قوموں کے اندر جو بیٹیاں پیدا کی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے تو پیدا کی ہیں۔ آپ اپنے معاملات ان سے نبھا لو، لیکن انہیں کچھ نہ کہو۔ وہ آگے سے چڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ باہر کے بندوں کو اپنے گھر مہمان نہ ٹھہرایا کریں، آپ نے کیوں ٹھہرایا ہے؟ اس طرح کی کلمات انہوں نے کہہ دیے۔ اولم ننہک عن العالمین، ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ باہر کے مہمانوں کو اپنے پاس نہ ٹھہرایا کرو؟
اب بات چل رہی تھی اس علاقے کی، اس قبیلے کی، اس قوم کی اور اس پیغمبر کی. میں نے آپ سے کئی بار کہا قرآن حکیم کے تمام تر اعجازات میں سے ایک اعجاز یہ بھی ہے، یہ کسی محلے کی بھی بات کر رہا ہو لیکن درمیان میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مدینے والے مصطفیٰ کی بات ضرور کر دیا کرتا ہے. تو ایک جملہ آ گیا تھا جس پر گفتگو کا ایک حصہ اشاروں میں آپ سن چکے تھے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. بات کا تال میل جوڑا، ایک طرف قوم لوط کی بستی، ایک طرف رسول اللہ علیہ السلام. تو رب کائنات اپنی شانوں کے ساتھ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، محبوب تیری زندگی کی قسم، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ لوط والے، یہ اپنی مدہوشی میں پڑے ہوئے ہیں. گفتگو کا یہ مرحلہ آپ سن چکے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے. آدھی آیت کا رخ ہے رسول اللہ کی ذات اقدس کی طرف اور باقی آدھی آیت کا رخ ہے وہ قوم لوط کی طرف. محبوب تیری زندگی پاک کی قسم، یہ لوگ جو ہیں لوط والے، یہ اپنی مدہوشی میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں تک ہم سن چکے تھے. اسی آیت پر ائمہ تفسیر نے ایک دوسرا قول بھی کیا، اور وہ دوسرا قول کیا ہے کہ آیت کے آدھے حصے کا خطاب رسول اللہ کی ذات اقدس کی طرف ہے اور جو باقی آدھا حصہ ہے آیت کا اس میں لوط والے مراد نہیں ہیں بلکہ مکہ والے مراد ہیں. لوط والے مراد نہیں ہیں بلکہ مکہ والے مراد ہیں. ترجمہ ذرا سن لیجئے گا، محبوب آپ کی زندگی کی قسم یہ مکے والے مدہوشیوں میں ہیں. آپ کی زندگی کی قسم یہ مکے والے مدہوشیوں میں ہے. اب یہ عنوان پتہ کیا ہو گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کن الفاظ کے ساتھ بیان کروں. یہ عنوان اب ہو گیا ہے. ایک طرف رسول اللہ علیہ السلام کی با کمال زندگی کا حوالہ ہے کہ جس کے کمال کی بات اللہ رب العالمین کر رہا ہے، صرف بات نہیں کر رہا، اس کا با کمال زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے کہ آپ ہیں وہ اونچے کہ جن کی زندگی کی قسم اللہ اٹھائے. اور ایک طرف مکہ والوں کا منفی ترین اور گھٹیا ترین رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اونچی شے تو بڑی دور سے بھی نظر آ جاتی ہے لیکن یہ ایسے ذلیل اور کمینے ہیں کہ یہ آپ ان کے شہر میں رہتے ہیں لیکن یہ پھر بھی اپنی مدہوشیوں اور مستیوں میں الجھے ہوئے ہیں اور آپ کے حسن بے مثال کو توجہ سے یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. آپ کی زندگی کی قسم یہ سارے کے سارے مدہوشی میں ہیں. ائمہ تفسیر نے جو لکھا اس میں سے بہت کچھ حضرت امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر میں پڑھا جا سکتا ہے. اس بہت کچھ میں سے میں اتنا سا عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے شہر مقدس کی بھی قسم اٹھائی. آپ کے گھوڑے جب دوڑیں اور ان کے پاؤں کے سموں کے ساتھ جو مٹی لگے اور اڑے اس کی بھی قسم اٹھائی. آپ کے وجود ناس کی قسم اٹھائی. آپ کی زندگی اقدس کی قسم اٹھائی. یہ ساری قسمیں اپنے مقام پر ایک عنوان ہیں. اگر مکہ کی قسم اٹھائی ہے تو وجہ قسم کیا ہے؟ بے قسم اٹھانے سے کوئی مقصد بھی تو ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں مقاصد ہوتے ہیں. قسم اٹھانے سے کوئی وجہ مقصد بھی تو ہوتا ہے. بھائی میں ایک بات پختہ کرنا چاہتا ہوں اور میری بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا، میں یقین دلانا چاہتا ہوں، کبھی میں اس مقصد کے لیے قسم اٹھا لیتا ہوں. قسم کے مقاصد میں سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شے کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے قسم اٹھا لی جاتی ہے. الغرض یہ بہت سارے مقاصد ہیں. تو شہر مقدس کی قسم اٹھائی، وہاں مقاصد اپنے ہیں. گھوڑوں کے سموں سے لگنے والی مٹی کی جو قسم اٹھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، وہاں پڑے جائیں تو مقاصد اپنے ہیں. لیکن ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ رسول اللہ کی حیات اقدس کی جو قسم اٹھائی، رسول اللہ کی حیات اقدس کی جو قسم اٹھائی تو اس میں مقاصد کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ 5 وجوہات ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمائی. وہ پانچوں کی پانچوں میں نہیں کہہ پاؤں گا، اس میں سے بس کچھ حصہ آج بطور لذت، بطور ایمان کی جلا، بطور تازگی اور بطور اپنے سبق کو آگے رواں دواں رکھنے کے میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ کی زندگیوں میں کچھ پہلو ایسے ہیں جو بڑے مندے پہلو ہیں. بات میں یہاں سے شروع کروں گا، سمجھنا آسان ہو جائے گا. قریب سے بات شروع کی جائے ذہن قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ کی زندگی میں ایک ایسا انسان ہے جسے آپ کے سارے مندے انداز پتہ ہیں اور وہ آپ کی بیوی ہے. آپ کے بہت سارے طہارت کے لباس گھر جا کر ختم، آپ کی بہت سی پارسائی کے لباس گھر جا کر ختم. بیوی کے ساتھ بندہ ایسی بات بھی کر لیتا ہے، بتاؤں تو شرم آئے. مثلاً سن لیجئے،
8 دن پہلے یا 10 دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا, کہنے لگے علامہ صاحب مجھے بتائیے زیورات ہیں کچھ ہمارے پاس, تو وہ میں نے بیوی کو دے دیے ہیں, اب زکوٰۃ ہوگی کیا؟ میں نے کہا بیوی کو دیے کیوں ہیں؟ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے. کہنے لگا جی ہاں. یہ کتنا گندا انداز تھا, اللہ کو دھوکہ دینا چاہا. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سال پورا ہونے سے پہلے زیورات بیوی کو دے دیے, اب سال پورا ہو تو بیوی پھر سال پورا ہونے سے پہلے خامن کے حوالے کر دے. دونوں اندر خاتے چالاکیاں کر رہے ہیں, لیکن دونوں بڑے گندے ہیں. میں نے ایک انداز بیان کیا آپ کا. آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی آپ کے ہر گندے انداز کو جانتی ہے, ہر مندے انداز کو جانتی ہے. لوگوں کے سامنے میں تقوی دار بن کر پھروں اور گھر جا کر نماز نہ پڑھوں, آپ کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے, لیکن میری بیوی مجھے خوب جانتی ہے کہ مولانا گھر آ کر نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, اور تہجد گزاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, جماعت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اوروں کو میں سبق دوں کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, خیرات کرنا, صدقہ کرنا. اور گھر میں میری بیوی مجھے خوب جانتی ہے میں صدقہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا. آپ کی بیوی آپ کو خوب جانتی ہے آپ صدقہ کرتے ہو یا نہیں کرتے. جو اوروں سے کہتے ہو خود کرتے ہو یا نہیں کرتے. تو محسوس کر لیا آپ کی زندگی میں میں نے ایک انسان کا نام بتایا جو آپ کے ہر اچھے پہلو کو بھی جانتا ہے, مندے پہلو کو بھی جانتا ہے. یہ جملہ کہاں سے چلا؟ گھر کی مرغی دال برابر, جاننا تو چاہیے نا. بعض اوقات یہ پبلک کے جملے ہوتے ہیں لیکن کوئی منزل ہمیں بتاتے ہیں. یہ گھر کی مرغی دال برابر, بھائی وہ دیکھی بالی ہوتی ہے, وہ لطافت ہی نہیں ہوتی, وہ مزہ ہی نہیں ہوتا. کوئی اور تمہاری عظمت کو مانے تو مان لے, تمہارے کردار کو کوئی اور سلام کرے تو سلام کر لے. تو یہ جملہ مزہ نہیں کر سکا, میں یہ جملہ بولوں گا, کردہ پیر ہولا. یہ جملہ کبھی سنا آپ نے؟ گھردہ پیر ہولا. اوروں کے لیے بندہ قطب ہے, زما ہے, اور غوث ورا ہے, اور ولی کامل ہے, محدث ہے, مفکر ہے, لیکن گھر آ گیا میاں وہ بیوی کے سامنے تو وہ یہ خامن ہے نا جو کبھی ایسی حالت میں بھی ہوتا ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر پاتا. اچھا میرے دوست, میں نے ایک حوالہ دیا آپ کی زندگی کا. ہر انسان کی زندگی میں یہ حال ہے, ہر انسان کی زندگی میں یہ حال ہے کہ اس کی بیوی کبھی اس کی عظمت کا کلمہ شاید ہی ہے کہ پڑھتی ہوگی, اور شاید ہی ہے کہ اس کی عظمت کا گیت گاتی ہوگی, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرا جنا کیسا ہے اور یہ گھر آئے تو کیسا ویسا ہوتا ہے. اب چاہو تو میں دوسرا حوالہ پیش کر دوں. میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ فرمانے لگے کہ علماء دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے آپ نے یہ تربیت فرمائی, مہربانی کرنا جیسے اوروں کے سامنے بڑے مہذب ہوتے ہو نا, تو دوستوں کی محفل میں بھی ذرا مہذب ہی رہنا, اپنے خلوت قدوں میں ذرا مہذب ہی رہنا. اس لیے کہ انسان کی خصلت ہے اوروں کے سامنے بن سور کر سلوٹ پینا پڑ جائے, ایک بل بھی نہ پڑ جائے, کپڑوں کو بھی, شخصیت کو بھی, کردار کو بھی, وہ داڑھی کو بھی سنبھال کے رکھنا. لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن وہی بندہ جب اپنی نجی محفل میں دوستوں کے ہاں ہوتا ہے, قمیص بھی اس کی اتری ہوتی ہے, ادھر دیکھو تو محدث تھا, عالم تھا, بنین پہن کر لیٹا ہوتا لوگوں کے سامنے, اور یہ شرمناک حالت ہوتی ہے. کم از کم کچھ جگہ ہیں کہ جہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے, بالکل تنہا کمرہ ہو تو اور عنوان. تو میں نے دوسرا بندہ نامینیٹ کرنا چاہا, آپ کا دوست جن کے ساتھ آپ چائے پیتے ہو, بیٹھتے ہو, بوتلیں پیتے ہو, کھانے کھاتے ہو, قہقہے لگاتے ہو, ان کے سامنے آپ کی شخصیت تل چکی ہوتی ہے. یہ حضرت ہیں کیسے؟ ایک آپ کی بیوی ہے جس کے سامنے شخصیت تل چکی ہوتی ہے, میرا بندہ جنا ہے کیسا؟ ایک آپ کا دوست ہوتا ہے جس کے سامنے آپ کا اچھا مندہ سارا ہوتا ہے, میرا سجن ہے کیسا؟ اللہ اکبر. رب کائنات نے کہا کہ یہ دیکھو میرا محمد کھڑا ہے تمہارے سامنے, میں اس کی زندگی کی قسم کیوں نہ کھاؤں, میں اس کی زندگی کی قسم کیوں نہ کھاؤں. پہلی وحی نازل ہوئی, محمد مصطفیٰ گھر گئے تو گھر والی خاتون خدیجہ الکبریٰ قسم اٹھا کر کہتی ہے, اللہ کی قسم یا رسول اللہ, اللہ آپ کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گا. میں نے آپ کو ہمیشہ پاکیزہ پایا ہے, میں نے آپ کو ہمیشہ منزہ پایا ہے, میں نے آپ کو ہمیشہ طاہر پایا ہے, میں نے ہمیشہ مال لٹانے والا پایا ہے, میں نے آپ کو ہمیشہ بے کسوں کا کس پایا ہے. آپ کے گھر کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ بڑے عظیم و شان ہیں, اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اور اگر دوستوں کی دنیا کا حال دیکھنا چاہو, دوستوں کی دنیا کا حال دیکھنا چاہو تو یہ دیکھو مکہ والے آج بڑے خوشیاں منا رہے تھے, آج کام بن گیا محمد کو گرانے کے لیے, محمد کو نیچا کرنے کے لیے آج کام بن گیا. وہ ہوا کیا ہے؟ ابو لہب بھی خوش, ابو جہل بھی خوش, آج کام بن گیا, محمد گرے گا, چوٹ کھائے گا, اور یہ اس کی شخصیت داغدار ہوگی, جھوٹ پکڑا گیا. اور بھائی ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح. یہ کہہ رہا ہے
محمد کہہ رہا ہے میں رات کو مکہ سے چلا, بیت المقدس پہنچا, وہاں سے چلا, 7واں آسمان پار کر گیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی سنے گا انکار کرے گا. یہ ہو سکتا ہے ابو لہب؟ نہیں ہو سکتا جی. ابو جہل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا جی. ولید بن مغیرہ تیرا کیا خیال ہے؟ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا. آواز آ گئی کہ ابو بکر مکہ میں نہیں ہے, ابو بکر مکہ میں نہیں ہے, وہ تو وہ دور دور شام کے علاقے میں کپڑے کی پھیری لگانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. وہ آ رہے ہیں صبح. کہا ان سے پوچھیں گے. صبح ہوئی تو ان کے راستے میں جا کر کھڑے ہو گئے, بھاگے کہ مکہ میں آنے سے پہلے, مصطفیٰ سے ملاقات سے پہلے ان سے پوچھیں گے بتا کہ یہ ہو سکتا ہے. ابو بکر کے پاس چلے گئے, پوچھا کہ بتائیے کوئی شخص راتوں رات مکہ سے چلے, بیت المقدس جائے, وہاں سے آسمانوں سے ہو آئے اور بڑے مختصر وقت میں ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں ہو سکتا. بغل بج گئی اور تالی بج گئی, خوشی ہو گئی, اب تو یہ انکار ہوا ہی ہوا. تو پھر ابو جہل ہولے سے کہنے لگا کہ نہیں ہو سکتا. کہا نہیں ہو سکتا. کہا وہ تیرا جو دوست ہے نا محمد, وہ کہتا ہے میں نے رات کو ایسا کیا ہے. ابو بکر کے کندھے پر تھان تھا, وہ تھوڑا سا سرک چکا تھا, جھٹکا دیا, سیدھا کیا. کہا اچھا محمد کہتے ہیں؟ کہا ہاں وہ کہتے ہیں. کہا اگر انہوں نے کہا تو وہ ایسا کر سکتے ہیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. سب سے پہلے اسلام قبول کیا آپ کی زوجہ محترمہ نے. مردوں میں دیکھو سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق نے. ایک تیسرا بندہ بھی ہوتا ہے, بتا دوں وہ کون ہے؟ ایک تیسرا بندہ بھی ہوتا ہے جو تمہارے اچھے مندے سارے پہلوؤں سے باخبر ہوتا ہے. تمہارا نوکر, اس نے تمہیں چائے دینے آنا ہے, کپڑے دینے آنا ہے, جوتے پالش کرنے ہیں, پانی دینے آنا ہے, صفائی کرنے آنا ہے. تم لیٹے ہو, بیٹھے ہو, اٹھے ہو, وہ تمہارے گندے مندے اچھے سارے کردار کو جانتا ہے, تمہاری حالتوں کو جانتا ہے, وہ تمہارے تمام حالات سے واقف ہے. تمہارا نوکر, تمہارا خادم, تمہارا چاکر, یہ تو فوراً سمجھ آنے والی بات ہے. عکاس کا بازار, ایک نوجوان سا لڑکا بک رہا ہے اور حکیم بن حزام نے اسے خریدا اور خرید کر کے کہا کہ میں یہ غلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے خرید رہا ہوں. غلام خرید لیا گیا اور حضرت خدیجہ کے حوالے کر دیا گیا. چند سال گزرے تو ادھر شادی کا پیغام, رسول اللہ علیہ السلام سے شادی ہو گئی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وہ غلام رسول اللہ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیا. یہ آپ لے لیجئے. خدمت شروع, نوکری شروع, رسول اللہ کے پانی بھرنے شروع, حضور کے جوتے اٹھانے شروع, کام شروع ہو گیا. نظر ڈالی جا رہی ہے, دیکھا جا رہا ہے, پرکھا جا رہا ہے, غور سے شخصیت میں اترا جا رہا ہے, اور رسول اللہ کی ادائیں ہیں کہ اس غلام کو اندر سے کھینچے چلی جا رہی ہے. لیکن یہ غلام تھا نہیں. رولا یہ ہے کہ یہ غلام تھا نہیں, یہ چھینا ہوا ایک بچہ تھا. جیسے چوری کے ہاں چوری کرتے ہوئے مال کسی کا چھین لو تو پرانے زمانے میں عربوں میں مال بھی لوٹا جاتا تھا, ان کے بچے بھی لوٹ لیے جاتے تھے, لوٹ کر انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا. یہ غلام تھا نہیں. آپ اس نوجوان بچے کا باپ اور چچا ڈھونڈنے لگ گئے, ہمارا بچہ کہاں گیا, ہمارا بچہ کہاں گیا, ہمارا بچہ کہاں گیا. سو لگتی چلی گئی, سو لگتی چلی گئی. کسی نے کہا کہ مکہ میں ایک محمد نام کا بندہ ہے, وہ اس کی خدمت اور نوکری میں ہے تیرا بچہ, جاؤ جا کر ڈھونڈ لو اسے. تاجر آتے جاتے تھے نا, تو تاجروں کے آنے جانے پر خبریں تو چل جاتی ہیں. تم آپ کا والد اور آپ کا چچا مال لے کر بطور فدیہ ہم جائیں گے محمد کے پاس, ریکویسٹ کریں گے مہربانی فرمائیں ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے, وہ غلام ہے نہیں ہے, بک گیا ہے, کوئی چھین کر لے گیا تھا, ہمارا بچہ واپس کر دیجئے. مکہ پہنچے تو پوچھا کہ محمد کدھر ہیں. کسی نے کہا کہ حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں. پہنچ گئے ادھر اور جا کر آواز ماری, یبن عبد المطلب, اے عبد المطلب کے سونے بیٹے, آپ کعبہ کی پاسبانی کرنے والے لوگ ہو, اللہ کے گھر میں رہنے والے لوگ ہو, تو مہربانی کریں ہمارے ساتھ احسان کریں. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے, کیا احسان کروں. کہا رہی ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے, اگر مہربانی فرمائے تو پیسے لے لے اور چھوڑ دیں. وہ کوئی غلام تھوڑا تھا, وہ تو لڑائی ہوئی تو پکڑا گیا تو آ گیا, مہربانی کریں چھوڑ دیں. حضور رحمت عالم نے یہ تو نہ فرمایا کہ میں چھوڑتا ہوں, فرمایا میں اسے بلا لیتا ہوں اور اسے پوچھ لیتے ہیں, اگر وہ جانا چاہتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا زید کو بلاؤ. زید تشریف لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضور نے پوچھا کہ زید یہ کون ہے. کہنے لگا حضور میرے ابا جان ہیں. کہا زید یہ کون ہے. کہا حضور یہ میرے چچا محترم ہیں.
تو حضور رحمت عالم فرمانے لگے کہ زید دیکھ یہ تجھے ڈھونڈنے آئے ہیں تیری محبت میں, اگر تو ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. زید کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں, میرے حضور میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں. آپ کا باپ بولا وہ زید پتر تجھے کیا ہو گیا ہے اور باپ کو چھوڑ رہا ہے محمد کی خاطر؟ جملہ سن لیجئے زید کا, کہنے لگے ابا جان میں نے مصطفیٰ کی زندگی میں وہ شے دیکھی ہے کہ اگر میں کسی اور کی زندگی میں وہ شے دیکھ لیتا, یہ شے اللہ نے صرف زندگی محمد میں رکھی ہے, اور اس کے مقابلے میں مجھے باپ کی محبت کچھ نظر ہی نہیں آ رہی ہے, مجھے چچا کی محبت کچھ نظر ہی نہیں آ رہی ہے. یہ میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی. میاں جو کانٹے دار انسان کی زندگی میں چیز ہوتی ہے اس کی بیوی ہوتی ہے, یا اس کا پھر دوست ہوتا ہے, یا اس کا پھر نوکر اور خادم ہوتا ہے. یہاں دیکھو یہ بیوی ہے تو وہ بھی حضور کی غلام بنی نظر آتی ہے, دوست ہے تو حضور کے قدموں میں بیٹھا نظر آتا ہے, اور اگر نوکر خادم ہے تو رسول اللہ کی عظمت کا گیت گا رہا ہے. میاں یہ گیت کیوں نہ گائیں؟ رب کائنات نے کہا جو ہے لعمرک, محبوب آپ کی زندگی کی قسم, آپ کی زندگی کی ہر ادا کی قسم. میاں جب زندگی پوری کی قسم کھائی تو ہر ادا کی قسم ہے, ہر انداز کی قسم ہے, ہر رت کی قسم ہے, ہر پیار کی قسم ہے, آپ کی زندگی کی قسم. یہ سارے بڑے مدہوش پڑے ہوئے ہیں. یہ جملہ پتہ کیا ہے اصل میں؟ یہ سارے مدہوش ہیں. یہ پہلے بھی آپ کو, چونکہ آپ کے لیے میرا بیان نیا نہیں ہوتا, اب 16 سپارے ہمارے گزر گئے, کئی کہانیاں کتنی بار ہم نے پڑھی. یہ بات آج میں کہوں گا تو یہ پہلے پارے کی تصدیق ہوگی, پہلا پارا آج اس کی تصدیق ہوگی. یہ جو رب کائنات نے پہلے سپارے میں ارشاد فرمایا, اور میں نے آپ کو بتایا یہ علم تقدیر کا بڑا مشکل مسئلہ ہے اور اشاروں میں سمجھایا تھا, آج پھر میں عرض کیے دیتا ہوں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی, ان کے کانوں پر مہر لگا دی, ان کی بصارت پر مہر لگا دی. یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں, اس پر تمام ائمہ تفسیر نے سوال اٹھایا. جب مہر اللہ نے لگائی اس لیے ایمان نہیں لا رہے تو ان کا جرم کیا ہے؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں صاف صاف, اے اللہ ہم تو ایمان لانا چاہتے تھے, تو نے مہر لگا دی تھی. ہم تو ایمان لانا چاہتے تھے, تو نے مہر لگا دی تھی, اس لیے ہم ایمان نہیں لا سکے. میاں وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا, اور آج اس کلام کی تصدیق میں یہاں سے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. میں نے ایک حوالہ پیش کیا تھا جس میں کہا گیا کہ رب کائنات نے اس آیت میں سزا بھی بیان کی ہے اور ان کا جرم بھی بیان کیا ہے. سزا یہ ہے اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کو, یہ سزا ہے, اور اس سے پہلے ایک جرم ان سے ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں یہ سزا ہے. اور وہ جرم کیا تھا؟ رب کائنات نے کہا ہم نے ان کی بصارت پر مہر لگائی ہے, وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, ان کے بصر پر مہر ہے. اور میں نے بیان کیا تھا ایک نظر ہے اور ایک بصر ہے. نظر اور بصر میں ایک فرق میں نے کم از کم آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ جدھر دیکھا جائے توجہ بھی ادھر ہو اسے نظر کہتے ہیں, جسے دیکھا جائے توجہ بھی ادھر ہو اسے نظر کہتے ہیں, اور جو دکھ جائے لیکن توجہ ادھر نہ ہو. جیسے کہ میرے اس ہاتھ کو دیکھو, یہ ساتھ والا ویسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے. میں نے تو یہ کہا کہ اسے دیکھو, یہ آپ کو ساتھ کیوں نظر آ رہا ہے؟ توجہ آپ کی ادھر ہے, یہ ویسے ہی ساتھ نظر آ رہا ہے. جدھر جو دکھ جائے لیکن توجہ نہ ہو اس دیکھنے کو بعض اوقات بصارت کہتے ہیں. میں نے بعض اوقات اس لیے کہا کہ عام خاص مطلق کا مسئلہ ہے, بعض اوقات اسے پھر بصارت کہا جاتا ہے. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان مکے والوں کا جرم یہ ہے, یہ محمد کو دیکھتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے ہیں. دیکھنا اور ہے, توجہ کرنا اور ہے. چونکہ ان کا جرم بیان ہوا, دیکھتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے, اس لیے کیا ہوا ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے اس جرم کے نتیجے میں اللہ نے مہر لگا دی ہے. وہ عنوان ذرا ذہن میں رکھیے. یا ارشاد گرامی ہوا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. محبوب آپ کی زندگی کی قسم, آپ اونچے, آپ کا کلام اونچا, آپ کا بیان اونچا, آپ کا انداز اونچا, آپ کا تکلم اونچا, آپ کا کردار اونچا, آپ اتنے اونچے کہ دور سے نظر آئیں, لیکن حال یہ ہے کہ یہ پاس رہ کر بھی مدہوش ہیں, بے ہوش ہیں, آپ کی طرف توجہ کی نظر ڈال نہیں رہے ہیں اور اپنی مستیوں میں یہ الجھے ہوئے ہیں. یہ ایک وجہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی کہ رب کائنات نے فرمایا جو قسم اٹھائی رسول اللہ کی زندگی کی, بے وجہ یہ تھی کہ حضور کی زندگی مبارک جس نے بھی دیکھا
قریب سے دیکھا, توجہ سے دیکھا, اسے مصطفیٰ جان رحمت میں کوئی عیب نظر نہ آیا, کوئی کجی نظر نہ آئی, کوئی ٹیڑھا پن نظر نہ آیا. اسی لیے سورہ کہف کے پہلے الفاظ ہی یہ ہیں, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تحمدیں اس رب کے لیے ہیں جس نے کتاب نازل فرمائی ہے اور اپنے عبد مکرم پر, اور اس عبد مکرم میں کوئی کجی, کوئی ٹیڑھا پن اور کوئی عیب اس نے نہیں رہنے دیا ہے. انشاءاللہ العزیز سبق بھی ہو گیا, کچھ تازگی بھی ہو گئی, کچھ بھرم بھی رہ گیا دور سے آنے والے مہمانوں کا. تو انشاءاللہ العزیز یہ سبق میں کسی اور موقع پر باقی 4 وجوہات بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی, آپ بسم اللہ. جب تک نکالتے ہیں تب تک یہ نہ تک. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے محترم دوست حاجی محمد نزاکت صاحب, ان کے بھائی فوت ہو گئے پرسوں ترسوں, تو آپ سب فاتحہ شریف پڑھ لیجئے, ان کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. حسنین کو پھول, حسنین کو پھول, زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں. حسنین کو پھول, زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں. اس کوچے کو جنت کی گلی لکھتا رہا ہوں. اس کوچے کو جنت کی گلی لکھتا رہا ہوں. چوما ہے فرشتوں نے اسی ہاتھ کو حاکم, جس ہاتھ سے میں نام علی لکھتا رہا ہوں. جس ہاتھ سے میں نام علی لکھتا رہا ہوں, علی لکھتا رہا ہوں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. کملی والے آقا دا دربار جہانوں وکھرائے. کملی والے آقا دا دربار جہانوں وکھرائے. اودی کر میں نوازی وکری ہے, اوندا پیار جہانوں وکھرائے. کملی والے آقا دا دربار جہانوں وکھرائے. سب جھوم کے پڑھیے. کملی والے آقا دا دربار جہانوں وکھرائے. کملی والے آقا دا دربار جہانوں وکھرائے. ایتھے گزرنی وہم خیالاں دا, ایتھے کم نی مثل مثالاں دا. ایتھے گزرنی وہم خیالاں دا, ایتھے کم نی مثل مثالاں دا. اللہ خود کہدا اے مینوں یار دسو, میرا یار جہانوں وکھرائے. کملی والے آقا دا دربار جہانوں وکھرائے. کملی والے آقا دا دربار جہانوں وکھرائے.
نہیں لوڑ دوائیاں دی منگ دے دیدار مدینے والے دا نہیں لوڑ دوائیاں دی منگ دے دیدار مدینے والے دا میرے ماں کی مدنی آقا دا بیمار جہانوں وکھرائے کملی والے آقا دا دربار جہانوں وکھرائے کملی والے آقا دا دربار جہانوں وکھرائے مینو لبیا نور خزینہ اے میرے لب تے مدینہ مدینہ اے مینو لبیا نور خزینہ اے میرے لب تے مدینہ مدینہ 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 اے میرے دل وچ جیڑا وجدا اے اوتار جہانوں وکھرا اے کملی والے آقا دا دربار جہانوں وکھرا اے کملی والے آقا دا دربار جہانوں وکھرا اے جی کردا سہیل فاروقی میں ہر محفل وچ اعلان کراں جی کردا سہیل فاروقی میں ہر محفل وچ اعلان کراں سو رب دی سید زہرا دا دربار جہانوں وکھرا اے کملی والے آقا دا دربار جہانوں وکھرا اے کملی والے آقا دا دربار جہانوں وکھرا اے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری احسان صاحب نام مسجد کی طرف سے مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے ہر جگہ آپ جانتے ہیں کچھ اہتمام تحفے تحائف کا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے قاری محمد احسان اللہ صاحب تشریف لائیں اور مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اپنا محبت کا تحفہ وصول کریں. حاجی محمد طاہر صاحب سے. السلام علیکم. حاجی عبدالغنی صاحب بھی تیار ہو جائیے اٹھنے کے لیے. تشریف رکھیے. کون ہے اور؟ سامع دلاور صاحب. قاری محمد دلاور صاحب. قاری صاحب یہ ہیں. اچھا اچھا اچھا. ہمارے محترم مہمان حضرت علامہ قاری محمد عبداللہ مظہر وارثی صاحب تشریف لائیے. تشریف لانے پر محبت کا انعام وصول کیجیے. تشریف لاتے رہیں گے تو محبت کے انعام ملتے رہیں گے. حاجی عبدالغنی صاحب کے ہاتھوں. ادھر سے ہار لے لیجیے. میری طرف سے دعا لے لیجیے. اللہ تعالیٰ برکت نصیب کرے. قاری محمد رمضان صاحب جہاں بھی تشریف فرما ہے قریب آ جائیے. امام صاحب سے آگے ہوتا ہے، آپ سائڈ پر ہوتے ہیں. کیسے امام ہے؟ جناب محمد رحمت علی صاحب تشریف لائیے. اس کے بعد کون؟ جناب محمد رفیق صاحب تشریف لائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محبوب صاحب بھی تشریف لائیے.
محبوب صاحب ہیں ادھر؟ محمد رفیق صاحب، یہ دونوں آ رہے ہیں؟ راستہ دے دیں تاکہ ٹائم بچ جائے. ظہیر صاحب آپ سلام کے 2 شعر پیارے سے سنائیں گے اور اس کے بعد پھر قاری محمد عبداللہ صاحب دعا کریں گے نا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علامہ صاحب نے نام میں ہو گیا ہوں. اچھا ہے جی بس نام کے بغیر رفیق صاحب سب آپ کھڑے ہو رہے ہیں. تمام احباب سلام کے لیے کھڑے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، قاری صاحب کو بتا دیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا، شفاعِ روز معاشر پہ بے حد درود، شفاعِ روز معاشر پہ بے حد درود، ساقیِ حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، آمینہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اے صبا ہم سب کش ہے دی سے سلام کہہ دینا، زمین کر شبری سے سلام کہہ دینا، کہنا کہنا حاضرینوں آقا ساڈی منظور کر لیں، تینوں اپنے یاراں دا واسطائی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کہنا کہنا حاضرینوں آقا ساڈی منظور کر لیں،
تینوں اپنے یاراں دا واسطائی جنہ غاراں دے وچ ساڈے لئی رویو انہاں ڈنگیاں غاراں دا واسطائی کربلا دے وچ جڑیاں ٹوٹے گئیاں یا رسول اللہ میرے آقا کربلا دے وچ جڑیاں ٹوٹے گئیاں تینوں یوناں تلواراں دا واسطائی ننگے پنڈے جڑا تبدی ریت ٹریا او دے پنڈے دی ساڑاں دا واسطائی تے جڑی کربلا وچوں بلندی ہویاں تینوں یوناں پکاراں دا واسطائی اے بھی جاننے آسی ہاں آقا گناہگار بھی اسی بتیرے آ پر سانو ایسے گلے دا مان بڑا اسی تیرے آسی تیرے یا رسول اللہ سی تیرے یا سی تیرے دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے خدا کی پیارے لاڈلے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام آپ تشریف رکھیے۔ جو تلاوت کی ہے سارے قاری عبداللہ صاحب کی ملا کر دیجئے۔ آپ تشریف لائیں، آ جائیں۔ وانت مسافر و دعاء المستجاب مستجابہ۔ آ جائیں۔ بسم اللہ۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی اور حکم؟ جو تلاوت آپ نے کی ہے میرے ملا کر دیجئے، میں دعا کرتا ہوں، میں نے قبول کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب کریم، آج کی یہ نشست اپنی جناب میں قبول فرما، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کمال کا ایک حصہ ہم نے سماعت کیا، اے اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جا، تو اس محفل کو اس محبت میں قبول فرما لے۔ یا رب کائنات، قرآن حکیم کی تلاوت، درود و سلام، ثنا خوانی اور تیرے نیک بندوں کو تحفے تحائف، یا رب کائنات یہ سب اہتمام اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ ہم سب نے جو مختصر تلاوت کی ہے، اے اللہ پاک اس تلاوت کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کا ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، حضور کی آل، حضور کی اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، غوث قطب، ابدال، جتنے مسلمان اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پروردگار عالم، بالخصوص یہ تلاوت کی گئی ہے ہمارے محترم دوست حاجی محمد نزاکت صاحب کے والد بھائی محترم کے لیے، اے اللہ پاک ان کی روح کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما دے، برزخ کا جہان کھلا فرما دے۔ یا رب کائنات، رمضان المبارک کے وہ لحظے جب تو دوزخ والوں کو بھی نکال کر آزاد کر رہا ہے، اے اللہ جو اب کے مر رہے ہیں انہیں تو سیدھا ہی جنت الفردوس میں اونچا مقام نصیب فرما دے۔
یا رب کریم اس محفل میں ہم میں سے جن جن کے والد فوت ہو گئے، جن کی والدہ فوت ہو گئیں، جن کی بہنیں فوت ہو گئیں، جن کے بیٹے دنیا سے چلے گئے، اے اللہ پاک جن کے رشتہ دار چلے گئے، جن کے پیارے اور دوست انہیں داغ مفارقت دے گئے، مولا ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی بخشش فرما دے۔ یا رب کریم ان کے برزخ کے جہان میں نور نازل فرما دے، ان کی زندگی کی خطائیں معاف فرما دے، ان کی آخرت کا جہان بہتر فرما دے، بروز قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی فکر آخرت عطا فرما دے، فکر دین مبین نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک اس محفل میں جو علماء ہیں ان کے علم میں رونقیں اور نور لگا دے، مولا جو اس محفل میں ثناخواں ہیں ان کی آوازوں میں اور رس اور درد پیدا فرما دے۔ یا رب کریم جو علم سیکھنے والے ہیں ان کے علم سیکھنے کی لگن اور ذوق اور زیادہ فرما دے۔ یا رب کائنات اس محفل میں جو باقی دوست احباب ہیں انہیں ایمان میں اعمال صالحہ میں ترقی نصیب فرما دے، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو تیری آزمائش میں ہیں ان سے آزمائش ختم فرما دے، اے اللہ جو تیری پکڑ میں ہیں ان سے اپنی پکڑ ختم فرما دے، ہمارے ملک کی خیر فرما دے۔ یا رب کائنات ہمارے وطن کے ساتھ رحمت کا سلوک فرما لے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو تیری آزمائش میں اس وقت مبتلا ہوئے ہیں ان سب کی مدد فرما دے، اس آزمائش کی گھڑی میں خزانہ غیب سے ان کے لیے نصرت اور تائید نازل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب کریم ہماری مسجد کے یہ جو بزرگ انتظامیہ ہیں مولا یہ ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ اچھا سے اچھا قاری لا کر کے یہاں ان سے تلاوت سنی جائے، مولا ان کی یہ کوشش اور ان کا یہ اقدام بھی قبول فرما لے۔ مولا کائنات یہ تیری مسجد کو آباد کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، مولا تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے، تو ان کی نسلوں کو آباد فرما دے۔ میرے ساتھ میرے اور بھی جتنے نوجوان دوست ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جو جس طرح بھی اے اللہ میرے ساتھ چلتے ہیں، مذہب کی خدمت کرتے ہیں، مذہب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کسی کو آواز دے کر بلاتے ہیں، مولا کوئی جھاڑو دینے والا تک بھی ہے تو اسے بھی اپنی جناب سے جزائے کرم عطا فرما دے، انہیں بھی جزائے رحمت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہمیں شرع صدر کی دولت عطا فرما دے۔ یا رب کائنات ہماری محبتیں رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ مضبوط فرما دے، ہمارے ایمان کے رشتے مضبوط فرما دے۔ اے اللہ پاک اپنا درد نصیب فرما دے، اپنا پیار نصیب فرما دے، اپنی بندگی نصیب فرما دے، اپنے لیے اخلاص کا راز نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی